سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طہارت و پاکیزگی حاصل کرنا آدھا ایمان ہے، اور کلمہ الحمدللہ یعنی ایمان و اخلاص کے ساتھ کہنا میزان عمل کو اجر و ثواب سے بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا یہ دونوں، یا فرمایا کہ ان میں سے کوئی ایک کلمہ آسمان و زمین کے درمیان کے خلا کو اجر و ثواب سے بھر دیتا ہے، اور نماز نور ہے، یعنی جس کا اثر دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ نماز سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، پھر نمازی کے لیے فواحش و منکرات سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اور آخرت میں اس کا اثر یہ ہوگا کہ نمازی کو نور اور روشنی کا کام دے گی، اور صدقہ دلیل ہے، اور طاعت و معصیت اور مصیبت پر صبر کرنا سورج کی طرح روشن اور اجالا ہے، اور قرآن کریم تمہارے لیے یا تمہارے خلاف حجت و دلیل ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف امور کو بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک امر جو سب سے پہلا ہے وہ یہ ہے کہ طہارت و نظافت آدھا ایمان ہے۔ اسلام کے اندر پاکی اور نظافت کی بڑی اہمیت بیان کی گئی۔ ایک لفظ ہے نظافت اور ایک ہے پاکی، دونوں الگ الگ چیزیں۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جو انسان کو طہارت کا حکم دیتا ہے نظافت کے ساتھ ساتھ۔ بقیہ دیگر اقوام کے ہاں نظافت کا تو ایک اثر پایا جاتا ہے کہ ظاہری صفائی کا تو خیال کرتے ہیں، لیکن طہارت کا نظم ان کے ہاں نہیں ہے، یہ اسلام کے اندر ہے۔ اس طہارت اور پاکی کے مختلف درجات اور مراتب ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے ظاہر کو ظاہری ناپاکیوں سے پاک رکھے، یعنی گندگی، غلاظت، میل کچیل اس سے پاک رکھے۔ اسی کے لیے وضو کا حکم دیا جاتا ہے، اور اسی کے لیے غسل کا بھی حکم دیا جاتا ہے کہ انسان پاکی کو اختیار کرے۔ اس ظاہری پاکی میں اچھے طریقے سے استنجا کرنا بھی داخل ہے۔ بہت سے لوگ پیشاب سے استنجا کرنے میں احتیاط نہیں کرتے اور قطرات سے پاکی مکمل حاصل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کا بدن اور ان کا لباس ناپاک رہتا ہے۔ حدیث شریف کی روح سے عذاب قبر اکثر پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ نے خود فرمایا کہ پیشاب سے بچو، اس لیے کہ عام طور پر عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے، تو اس کا بھی خیال ضروری ہے۔ اور دوسرا درجہ طہارت اور پاکی کا یہ ہے کہ انسان اپنے ظاہر کو باطنی گندگیوں سے پاک و صاف رکھے۔ باطنی گندگی گناہ ہے۔ جیسے انسان ظاہر کی صفائی کا خیال کرتا ہے، ایسے ہی گناہ سے بچنے کا بھی اہتمام کرے تو اس کا باطن بھی پاک رہے گا۔ اسی لیے وضو کے بعد جو دعا سکھلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرمائیے کہ جو توبہ کرنے والے ہیں، اور اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کیجئے جو خوب پاکی حاصل کرنے والے ہیں۔ اسی پاکی کے بارے میں قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور خوب پاک و صاف رہنے والوں کو بھی اللہ پسند کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ان اللہ طیب یحب الطیب، نظیف یحب النظافہ، کریم یحب الکرم، جواد یحب الجود۔ اللہ طیب ہے، طیب کو پسند کرتا ہے، نظیف ہے، نظافت کو پسند کرتا ہے، سخی اور کریم ہے، کرم و سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ یہ چیزیں اللہ کو بڑی محبوب ہیں۔
تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے ظاہر کو باطن کی گندگیوں سے پاک و صاف رکھے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے باطن کو باطنی گناہوں سے پاک رکھے۔ انسان کا باطن اس کا دل ہے، اس کا تزکیہ کرے۔ حسد، حقد، عداوت، کبر اور حب جاہ اور حب مال، یہ باطنی بیماریاں ہیں، ان سے اپنے باطن کو پاک و صاف رکھے۔ اور آخری اور چوتھا مرتبہ طہارت کا یہ ہے کہ اپنے دل کو تمام غیر اللہ سے پاک و صاف رکھے، اس دل میں صرف اللہ کی محبت رکھے۔ یہ چاروں درجات طہارت کے ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔